اگر بنی اسرائیل کی نسبتوں کا اللہ نے خیال نہیں رکھا کہ جب انہوں نے اللہ کی توحید کو فراموش کیا، نبی کے طریقے کو فراموش کیا، اللہ نے ان کا خیال نہیں رکھا، تو میری اور آپ کی تو نسبتیں ہے ہی نہیں ہے، کچھ بھی نسبت نہیں ہے۔ میرا آخری پیغام یہی ہے میرے دوستو، میں یہاں پر جنازے پڑھاتا رہتا ہوں، لیکن آج یہ وقت بھی آنا تھا کہ مجھے اپنے باپ کا جنازہ پڑھانا تھا، اور میں یہی کچھ یہاں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں آتے، کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ، وہی دعوت دے کے میں ختم کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ 1,24,000 انبیاء نے آواز لگائی، آخری نبی محمد رسول اللہ نے آواز لگائی، اور ان کی نیابت میں علماء حق نے آواز لگائی، میرے باپ نے آواز لگائی، آج میں بھی لگا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں حاجت روا، مشکل کشا، داد رس، فریاد رس، مددگار اور دستگیر اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نہ انبیاء میں، نہ اولیاء میں، نہ اتقیاء میں، نہ ازکیاء میں، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ زندوں میں، نہ مردوں میں۔ یہ سب کچھ حاجت براری، مشکل کشائی، معروف الاسباب کرنا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ لوگ جا کر بیڑیاں بنوانے کے لیے قبروں کے پاس جاتے ہیں، بابا جی میرے تیرے آگے، تیرے رب کے آگے، جو آدمی اپنے سے موت کو ٹال نہ سکا وہ تیرے بچے کو زندگی کیسے دے دے گا؟ یہی ہم سمجھاتے ہیں۔ جو خود بیمار ہوتا ہے وہ کسی کو تندرستی کیسے دے سکتا ہے؟ جو خود موت کا جام پی چکا مجھے اور تیرے بچے کو وہ صحت و تندرستی کیسے دے سکتا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تو نے بھروسہ لینا ہے، اعتماد لینا ہے، سہارا لینا ہے، کنڈ لینی ہے تو اس زندے کے لیے جس پر موت نہیں ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے۔ اور میں دوسری بات یہ گزارش کروں، میرا باپ کا جنازہ ہے، اگر یہ دین ہوتا تو آج ہم بھی کرتے۔ میں نے آپ حضرات سے مسجد میں بھی درخواست کی، یہاں بھی کوئی اجتماعی قرآن خوانی نہیں ہوگی۔ اجتماعی قرآن خوانی رسم و رواج ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کو محبت ہے وہ خود پڑھے گا، ایک رکوع پڑھے، ایک آیت پڑھے، نہیں پڑھ سکتا اپنی زبان سے یہ کہہ دے اللہ مولوی لطیف الرحمان کو معاف کر دے، کہہ دو گے؟ کہو سب کہو اللہ مولوی لطیف الرحمان کو معاف کر دے، اللہ اس اپنے بندے کو معاف کر دے، اتنا جملہ کہو۔ اور کوئی تیجا، کوئی چوتھا، کوئی چالیاں، کوئی عرس، برسی، میلاد نہیں ہوگی۔ جس کو محبت ہے وہ اپنے گھر میں احسان ثواب کرے، اور وہ 1 دینا کرے، 10 روپے کرے، اپنی طرف سے کر کے اس کا ثواب میرے والد کو بخش دے۔ وہ نہیں کر سکتا، دعا تو کر سکتا ہے۔ جو دین ہے ہم اس پہ چلیں گے، جو رسول اللہ نے کہا ہم اس پہ چلیں گے، جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہم اس پر نہیں چلیں گے۔ نماز جنازہ 4 تکبیرات کا نام ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا میرے والد کی طرف سے اگر کسی کو کوئی دکھ، درد، تکلیف، تھوڑے سے سخت مزاج بھی تھے اور دل کے بہت پیارے تھے، لیکن بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے تھوڑا ان کے اندر چڑچڑاپن آیا ہوا تھا، اگر کسی نے کوئی کسی کو سخت سست کہا تو للہ ان کو معاف کر دیجئے۔ کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو ہم حاضر ہیں۔ اللہ میرے والد کے لیے آخرت کے تمام مراحل اور منازل کو آسان کرے، آپ ان کے لیے احسان ثواب اپنی اپنی جگہ کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ تعزیت ہوگی، تعزیت مسنون ہے۔ ہم بیٹھے 3 دن، آپ آئیں ہمارے ساتھ، ہم فارغ کریں۔ آپ جو حضرات آ چکے ہیں میں ان کا ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ علماء میں بھی بڑے بڑے علماء آئے ہوئے ہیں، اور مولانا امجد خان صاحب، خصوصاً مولانا قاضی محمد یونس انور صاحب، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، مولانا یوسف خان صاحب، ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے ہمارے اس لاہور میں، جامعہ شفیع کے شیخ الحدیث ہیں اور میرے والد محترم کے شاگرد ہیں، اور اس مولانا عبدالرحمن فاروقی صاحب، دیگر تمام علماء جو ہماری نظر سے گزرے یا نہیں گزرے، بڑے بڑے شخصیات یہاں آئی ہیں۔ اللہ ان کی محبت کو قبول کرے، آپ سب کے آنے کو قبول کرے۔ آپ جو حضرات آ چکے ہیں آپ کی طرف سے تعزیت ہو چکی ہے، اگر آپ دوبارہ سے 12 آئیں گے ہمارے لیے ترجمے کے لیے، ہم چشم ماروشن دن ماشاد، ہم آپ کو اپنے سروں پر، اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن آپ کی تعزیت ہو چکی ہے۔ اور جو آنا چاہے تو 3 دن کے لیے یہ تعزیت مسنون ہے، آپ ضرور تشریف لائیں۔